چاہے جانے کی آرزو، دا لانگنگ ٹو بی لوڈ، یہ انسان کا بہت بڑا دکھ ہے، یہ ہر نفس کا نوحہ ہے۔ ایک پائیدار محبت کے حصول میں سرگرداں ہر لحظہ ناکام ہوتا ہوا انسان ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ غور سے دیکھیں، صرف اپنی ذات کی تکمیل کی طلب میں مصروف یہ نفس کس کا ہے؟ نفس انسان اپنی تنہائی سے وحشت زدہ ہے۔ اس تنہائی سے ہول کھا کر وہ کسی کی محبت میں پناہ لینے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے، لیکن کیا یہ نہیں جانتا کہ وہ کبھی تنہائی کے اس ہولناک صحرا سے فرار حاصل نہیں کر پائے گا؟ نفس خوب جانتا ہے لیکن خود سے چھپاتا ہے، یعنی سکسیسفلی اگنور کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محبت اگر پائیدار ہے تو صرف اللہ سے ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بھاگنا اس کی سرشت ہے، اس لیے یہ اس پائیدار محبت کے حصول سے منہ پھیر کر دوسرے لوگوں سے امید وابستہ کرتا ہے، ان سے سہارے مانگتا ہے۔ پے در پے ناکامیوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے نفس ان ناکامیوں کا، ان غموں کا عادی ہو جاتا ہے، خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے انہی غموں سے یہ پیار کرنے لگتا ہے، یعنی اٹیچ ہو جاتا ہے، جنہوں نے ہر آن اس کی روح کو صرف زخم اور دھوکے ہی دیے ہوتے ہیں۔ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کر دیکھیں، مریضوں کے چہرے دیکھیں، بجھے ہوئے، دنیا سے الگ تھلگ وہ کس خیال میں ہوتے ہیں؟ مریض سے دعا کروانے کا کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں ہے کہ مریض کی دعا قبول ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں بیماری یا حادثے سے پہلے جی رہے تھے وہ دھوکہ تھی، سراب تھی۔ انہیں لاشعوری طور پر اپنی محبتوں کے حد سے بڑھے ہوئے پاگل پن پر تأسف ہوتا ہے، انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ دھوکہ کھا رہے تھے۔ ہر شے، ہر رشتے کی حقیقت ان پر عیاں ہو جاتی ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس انہیں پہلی بار حقیقت کی اس دنیا میں لے جاتا ہے جس میں داخل ہونے پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے، دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہیں۔ یہ اس لو کی، اس لونگنگ کی اصل یعنی ایکچوئلٹی ہے۔ اس لو دیتی محبت اور چاہت کا احساس ہمیں دعا کے فوری بعد بھی ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیختا چلاتا اور اپنے رب کے حضور آہوازاری کرتا ہے تو دعا کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے، اتنا شدید کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی دنیا سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ یہی محبت ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہمیں بہت دیر تک یہ احساس رہتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے نفوس صحت مندی میں، دکھ تکلیف کی عدم موجودگی میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں اور اس لو کا جو ہر سینے میں بھڑک رہی ہے ناجائز استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس چاہت کو اپنی خواہشات کی تکمیل پر بے دردی سے لٹاتے ہیں۔ دولت یہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم شاہوں کی طرح اسے اڑانے کی عادی ہوتے ہیں۔ اپنے رشتوں ناتوں پر، اپنی مطلوب محبتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، ہر جذبے پر ہم اس چاہت کو لٹاتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ سے دوری کے اثرات یعنی ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں اور انجام کار ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں۔ اس لو کو ضائع کرنے کی حماقت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی ہے، محدود ہے، اس پر دیوانہ وار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رشتوں سے انس فطری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دنیا سے کم از کم محبت ہی روا رکھنی چاہیے۔ ہر شے سے انس محدود ہونا چاہیے۔ عورت کا عشق، پیسے کی دیوانگی، جائیداد سے محبت، دنیا داری میں دیوانوں جیسی مصروفیت۔ یہ پاگل پن تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی محبت کو، اس کی عطا کردہ لو کو ہم حیات الدنیا پر نثار کرنے لگتے ہیں۔
یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے۔ نفس کو علم دینا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹائے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کا، اس سلطان السلاطین کا گدھا بن جائے۔ If our souls are full with the love of Allah, then we never ask anyone to be loved. We never put out our begging bowl in front of someone to fill it.